بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 16۔ کتاب کا نام آتش پرست۔ مفتوح ایران کے شکست خوردہ آتش پرستوں کی اسلامی حکومت کے خلاف سازشوں اور ریشہ دیوانیوں کا احوال۔ مصنف اسلم راہی MA۔ زندہ خوشبو کی طرح سبک رات تاروں کے بلکھاتے جھرمٹ میں نئی سمتوں کے مسافروں کی طرح بھاگی چلی جا رہی تھی۔ گھاٹیاں، وادیاں، پربت و کوہسار، جھرنے اور نالے اور گلشن و سبززار سب خاموش اور جاڑے کی ٹھٹھرتی ہواؤں کے سامنے چپ سادھ گئے تھے۔ رات کے فرش پر کرنوں کے بچھونوں پر آنکھیں بھگوتی شبنم غم انجام کے ابر کی طرح برس رہی تھی۔ ہر شے رات کے انتم کناروں کی تلاش کی منتظر ہو گئی تھی۔ جھیل تس سے دور ہی ایتاہ کے مخبروں نے اسے اطلاع دے دی تھی کہ قونیہ کی طرف سے آنے والا لشکر جھیل تس کے کنارے پڑاؤ کر چکا ہے اور بڑی بے چینی سے ازمیر کی طرف سے آنے والے رومنوں کے لشکر کا منتظر ہے۔ یہ خبر ایتاہ اور اشناس دونوں کے لیے بڑی خوشکن اور حوصلہ افزا تھی، لہٰذا اپنے مخبروں کی رہنمائی میں جھیل تس کی طرف بڑھنے کی رفتار پہلے کی نسبت انہوں نے تیز کر دی۔ رات کی گہری تاریکی میں دونوں اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ آئے جہاں جھیل کے کنارے قونیہ کے لشکر نے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا کہ ایتاہ اور اشناس دونوں لہو کے آخری قطرے تک اپنے مفروضہ گناہوں کا قرض چکانے والی پتھروں کی ناگہانی بارش اور اندھیرے کے نیہا خانوں میں جڑوں میں زہر بھرتے ذوق نمو کو بے اثر کرتے، شاخوں کو بے برگ و ثمر اور ہر شے کی تہ میں نفرت کے بار اور رگو پے میں تلخیاں بکھر دینے والے دکھ کے خونی سایوں کی طرح قونیہ کے لشکر پر حملہ آور ہوئے کہ شبخون کی ابتدا کر چکے تھے۔ اچانک اور تیزی سے مارا جانے والا یہ شبخون بڑا ہولناک تھا۔ تیز جھیل تس کے اطراف میں اس شبخون سے ایسے لگا تھا جیسے رات کی تاریکی میں وقت کی غمزدہ آنکھوں میں شکست و ریخت کی روح فرسا ساعتیں کھڑی کر دینے والی قہرمانیت کے جھکڑ اٹھ کھڑے ہوئے ہوں۔ ایتاہ اور اشناس کا یہ شبخون انتہائی بھرپور، انتہائی ہولناک اور خون میں ڈبو دینے والا تھا۔ ایک طرف سے ایتاہ اور دوسری سمت سے اشناس اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنے شبخون کو اور گہرا کرتے ہوئے دشمن کے پڑاؤ کے اندر تک گھستے چلے جا رہے تھے۔ وہ خود بھی اور ان کے لشکری بھی خداوند قدوس کی تکبیریں بلند کرتے ہوئے دلوں میں خوف طاری کرنے والا ایک خروش سا برپا کرتے چلے جا رہے تھے۔ جھیل تس کے کنارے پڑاؤ کرنے والے قونیہ کے رومنوں نے کئی بار کوشش کی کہ وہ مسلمانوں کے سامنے جمنے کی کوشش کریں یا حملہ آوروں کو ہٹا کر مار بھگانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی، اس لیے کہ بجھی بجھی بے شعور رات میں ایتاہ اور اشناس دھندلی فضاؤں کے آسیب اور وقت کے سبز مناظر میں اشکوں کا طوفان کھڑا کرتے سسکتے لمحوں کی طرح ان کے وسطی حصے تک گھستے چلے گئے تھے۔ رات کی گہری تاریکی میں قونیہ سے آنے والا رومنوں کا یہ لشکر بالکل بے خبر، بالکل بے پرواہ اور بے خوف ہو کر آرام کر رہا تھا۔ انہیں تو صرف ازمیر کی طرف سے آنے والے رومنوں کے دوسرے لشکر کا انتظار تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اناتولیہ کے وسطی حصوں میں اس قدر دور تک مسلمان مار کرتے ہوئے ان پر شبخون مار سکتے ہیں۔ سارے لشکری ہتھیار کھول کر آرام کر رہے تھے۔ جب تک وہ ہتھیار باندھتے اور اپنے آپ کو منظم کرتے مسلمانوں کے سامنے صف آرا ہوتے، اس وقت تک ایتاہ اور اشناس نے ان کی بہت بڑی تعداد کو تہ تیخ کرتے ہوئے ان کے وسط میں آ کر موت اور قضا کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا، اور رات کی گہری تاریکی اور اندھیروں کے روش پر کچھ دیر تک اناتولیہ کی جھیل کے کنارے زندگی اور موت کا رقص جاری رہا۔ رومنوں نے جب دیکھا کہ حملہ آور ان سے زیادہ طاقتور اور حملہ کرنے میں تیز اور منظم ہے، تب انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ حملہ آوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا جس کا جدھر منہ اٹھا ادھر بھاگ کھڑا ہوا۔ اپنا پڑاؤ انہوں نے خالی کر دیا تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے ادھر ادھر بکھر کر اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ ایتاہ اور اشناس نے بھی اپنے لشکریوں کے ساتھ وقت ضائع نہیں کیا، ان کے پڑاؤ سے جو کچھ ملا اسے سمیٹا۔ پھر رات کی گہری تاریکی میں وہ برق رفتاری سے سفر کرتے ہوئے
جبل تاروس کے اس پار اپنے پڑاؤ کی طرف جا رہے تھے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ کائنات کے ہیلاگر اور چارہ ساز کے احکامات کا اتباع کرتے ہوئے اس کے تائید الہامی کی چھتری تلے سورج اپنے پورے نورانی وجود کے ساتھ مشرق سے طلوع ہوا تھا۔ گلی گلی نگر نگر دم بریدہ ناک کی طرح پیچو تاپ کھاتے ہوئے اندھیرے بھاگ گئے، اور سپنوں کی بارش میں بھیگی خوشیوں کی سرشاریاں تمام ہوئی تھیں۔ سورج کی روپہلی رقصاں کرنیں، اپنے لبوں پر دہکتی لرزشیں، ہر شے کو چوم لینے کی بے نام خواہشیں لیے چاروں سمت بے چین شراروں کے خروج کی طرح پھیل گئیں۔ خوابوں کی زنجیروں کے حلقے ٹوٹ گئے تھے، اور شب کے سایوں میں لرزاں ہر شے جاگ اٹھی تھی۔ ایسے میں سالار اعلیٰ اسحاق بن یحییٰ کی حویلی پر دستک ہوئی۔ دستک دینے والا تورک تھا، وہی تورک جس کے ساتھ قسطنطنیہ میں کبھی ایکاسیہ کا نکاح ہوا تھا۔ ایک بار دستک دینے کے بعد تورک ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ جب دروازہ کھلنے میں دیر ہوئی تب دوسری دستک ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا خود اسحاق بن یحییٰ تھا۔ تورک کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے اسحاق بن یحییٰ نے چند لمحوں تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید وہ اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ دستک دینے والا کون ہے، وہ اسے پہلے سے جانتا ہے یا نہیں۔ پھر کوئی فیصلہ کرنے کے بعد اس نے تورک کو مخاطب کیا، میرے عزیز، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، تم کون ہو؟ بتاؤ کہاں سے آئے ہو، اس لیے کہ میں نے تمہیں سمرہ میں بھی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور تم نے کس سلسلے میں میری حویلی کے دروازے پر دستک دی؟ تورک کا گھوڑا ایک طرف کھڑا تھا اور اس کی باگ اس کے ہاتھ میں تھی۔ باگ اس نے چھوڑ دی، دروازے کے قریب آیا اور اسحاق بن یحییٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ اسحاق بن یحییٰ ہیں؟ ہاں، میں ہی اسحاق بن یحییٰ ہوں، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے محترم، میرا نام تورک ہے، میں قسطنطنیہ سے آیا ہوں، آپ کے سالار ایتاق سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن راستے میں نے جس سے بھی اس حویلی کا پتہ پوچھا اس نے مجھے یہی بتایا کہ وہ یہاں نہیں ہے، بلکہ اپنے لشکر کے ساتھ ارض شام کی طرف کی سرحدوں پر ہے۔ میرا اس سے ملنا انتہائی ضروری ہے۔ میں راستے میں رہنمائی کرنے والوں کے اس جواب پر کہ ایتاق ارض شام میں ہے، شاید میں وہیں سے لوٹ کر اس کے پاس چلا جاتا، لیکن میں ایکاسیہ کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ میری جاننے والی ہے، مجھے دیکھتے ہی پہچان جائیں گی۔ میں انہیں ایکاسیہ سے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ایکاسیہ کا نام سن کر اسحاق بن یحییٰ کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اتنی دیر تک حویلی کے اندر سے امیمہ اور اس کا بھائی زبیر بھی بھاگتے ہوئے آن کھڑے ہوئے تھے۔ اسحاق بن یحییٰ نے پھر اسے مخاطب کیا، تم ایکاسیہ سے متعلق کیا خبر لے کر آئے ہو؟ اچھا پہلے اندر آ جاؤ، میں بھی کتنا احمق ہوں، دروازے پر کھڑے ہی کھڑے تم سے سوال و جواب شروع کر دیے۔ اور پھر اسحاق بن یحییٰ ایک طرف ہٹ گیا تھا۔ دروازہ اس نے پورا کھول دیا۔ امیمہ اور زبیر بھی ایک طرف ہو گئے۔ تورک جب اپنے گھوڑے کی باگ تھامے اندر داخل ہوا تو زبیر نے اس کے گھوڑے کی باگ اپنے ہاتھ میں لے لی اور کہنے لگا، میرے بھائی، اپنا گھوڑا مجھے دے دو، میں استبل میں باندھ دیتا ہوں۔ اور امیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، میں اس معزز مہمان کو دیوان خانے کی طرف لے جاتا ہوں، تم ذرا ایکاسیہ کی ماں قسطونہ کو دیوان خانے میں بھجوانا، اس کا کہنا ہے کہ ایکاسیہ کی ماں اسے جانتی ہے۔ ایکاسیہ سے متعلق سن کر امیمہ کے چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ بھاگتی ہوئی وہ وہاں گئی، جبکہ اسحاق بن یحییٰ تورک کو لے کر دیوان خانے میں داخل ہو گیا، اور زبیر بھی اس کے گھوڑے کو باندھ کر وہیں آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک قسطونہ دیوان خانے میں داخل ہوئی، اس کے ساتھ امیمہ اور اس کی ماں غمران بھی تھی۔ تورک کو دیکھتے ہی قسطونہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کسی قدر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، تورک بیٹے، تم کیسے ہو؟ مجھے میری بیٹی نے بتایا ہے کہ تم ایکاسیہ سے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہو۔ کیا تم ایکاسیہ کے متعلق جانتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ کون اسے اٹھا کر یہاں سے لے گیا ہے؟
تورک مسکرایا اور کہنے لگا، پہلے آپ بیٹھیں، میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ قسطنہ، غمران اور عمیمہ اسحاق بن یحییٰ کے قریب بیٹھ گئیں۔ تورک نے کہنا شروع کیا، بات دراصل یوں ہے کہ نوفل بن میخائیل کو پتہ چل گیا تھا کہ ایکاسیہ مسلمانوں کے علاقے میں چلی گئی ہے۔ اس نے اپنے کچھ آدمی ایکاسیہ کی تلاش میں پہلے ہی لگائے ہوئے تھے، جنہوں نے یہ کھوج لگا لیا کہ ایکاسیہ مسلمانوں کے مرکزی شہر سمرہ میں رہتی ہے۔ پھر تورک نے ایکاسیہ سے متعلق سب کچھ بتا دیا کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے، اور جو ایکاسیہ سے گفتگو ہوئی تھی وہ بھی گوشے گزار کر دی۔ میں فی الفور ایتاق سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ وہاں سے نکال کر ایکاسیہ کو وہ یہاں لا سکے۔ اگر دیر کی گئی تو نوفل بن میخائیل انتقامی کارروائی کرتے ہوئے اس کے خلاف کوئی بڑا اور خطرناک فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ قسطنہ تھوڑی دیر پہلے تورک کی آمد کی وجہ سے جہاں خوش تھی، وہاں یہ تفصیل سننے کے بعد وہ بیچاری مفقود ہو کر رہ گئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، نہ جانے کب تک یہ حالات ہم دونوں ماں بیٹی کی آخری سانسوں کی سرحدوں تک ہمیں رہنے نہ رہنے میں مبتلا کر رکھیں گے۔ نہ جانے ہم دونوں ماں بیٹی کب تک کسی گمنام شہر کی گمشدہ منزلوں کو تلاش کرنے کے لیے تاریکی کے اندھیرے خیموں میں بھٹکتی رہیں گی۔ کاش اس طرح جینے سے تو بہتر تھا کہ ہم نظروں کی آخری حدود میں گم ہو جانے والے شام کے سایوں کی طرح ختم ہو چکی ہوتیں۔ قسطنہ کو یہاں تک کہتے کہتے خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ غمران نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن، یہ کس قسم کی گفتگو کر رہی ہو؟ کیا ہمارے لیے یہ خوشی اور کسی قدر اطمینان کا لمحہ نہیں ہے کہ ہماری بیٹی ایکاسیہ زندہ ہے؟ اگر وہ قسطنطنیہ میں اسیر کر دی گئی ہے تو پہلے بھی تو وہ اسیری اور روپوشی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ غمران رکی۔ قسطنہ کے منہ سے اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، پھر اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگی، زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ ان قریب ایکاسیہ تمہارے پاس ہوگی۔ میری بہن، اپنے آپ کو سنبھالو۔ اس طرح دکھ اور غم کا اظہار کرنے کے بجائے اب ہمیں ایکاسیہ کو وہاں سے نکالنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ ایسے موقع پر ایسے غمزدہ الفاظ نہیں بولتے۔ قسطنہ نے کسی قدر اپنے آپ کو سنبھال لیا اور پھر تورک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بیٹے، سب سے پہلے میں تمہاری ممنون اور شکر گزار ہوں کہ تم ایکاسیہ سے دستبردار ہو گئی ہو۔ یہ تمہاری فراغ دلی ہے، یا یوں سمجھو یہ ہم پر تمہارا احسان ہے۔ اب تھوڑا سا یہ اشارہ بھی مجھے دے دو کہ تم ایکاسیہ کو وہاں سے کیسے نکالو گے۔ تمہارے جانے کے بعد میں ایکاسیہ سے متعلق بڑی فکر مند اور پریشان رہوں گی۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ آخر پہلے بھی تو تورون نے آپ کو اور ایکاسیہ دونوں ماں بیٹی کو وہاں سے نکالنے کا بہترین ہیلا اختیار کیا تھا۔ اب بھی یہ سارا کام تورون ہی کے اپنے ماہی گیروں اور کشتی بانوں کے ساتھ مل کر ادا کرے گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عنقریب ایکاسیہ بخیر و عافیت آپ کے پاس یہاں پہنچ کر رہے گی۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ وقت ضائع کیے بغیر آپ اس کی شادی ایتاق سے کر دیں۔ اس طرح جب وہ ایتاق کی بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہے گی تو اسے کوئی اغوا نہ کر سکے گا۔ اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ میں ایتاق سے کیسے رابطہ کروں تاکہ اسے مل کر ایکاسیہ کو وہاں سے نکالنے کا اہتمام کیا جا سکے۔ باری باری سب کی طرف دیکھتے ہوئے تورک نے پوچھا۔ اس کے اس سوال کے جواب میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اسحاق بن یحییٰ بول پڑا، بیٹے، گو اس سلسلے میں قسطنہ تمہارا شکر ادا کر چکی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناکافی ہے، اور میں قبل از وقت بلکہ پیشگی تمہارا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم ایکاسیہ کو وہاں سے نکالنے کا اہتمام کر رہے ہو۔ اب رہی بات کہ تم ایتاق سے کیسے رابطہ کرتے ہو، تم تھوڑی دیر بیٹھو، میں ابھی سیدھا امیر المؤمنین کی طرف جاتا ہوں۔ اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ ان سے گفتگو کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اسحاق بن یحییٰ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسحاق بن یحییٰ قصر میں داخل ہوا۔ حاجب سے اس نے امیر المؤمنین سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تو حاجب اسے پکڑ کر ایک کمرے میں لے گیا جہاں معتصم اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ فکر مندی کے انداز میں اسحاق بن یحییٰ کی طرف دیکھتے ہوئے معتصم بول اٹھا، ابن یحییٰ، خیریت تو ہے؟ تم اس طرح کبھی بھی
مجھ سے ملنے نہیں آئے؟ اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے چہرے پر فکر مندی کے آثار ہیں۔ کہو کیا بات ہے؟ کیا کسی نے تمہاری دل شکنی کی ہے؟ کسی نے تمہارا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے؟ معتصم مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اسحاق بن یحییٰ کہنے لگا، امیر المؤمنین، جہاں تک میری پریشانی اور افسردگی کا تعلق ہے تو آپ کا اندازہ درست ہے۔ اس کے بعد معتصم کی طرف دیکھتے ہوئے اسحاق بن یحییٰ نے تورک کے آنے، ایکاسیہ کی اسیری اور ایتاق سے ملاقات کرنے اور اسے قسطنطنیہ کی طرف لے جا کر ایکاسیہ کی رہائی کا سامان کرنے کے سارے واقعات تفصیل سے کہہ دیے تھے۔ اسحاق بن یحییٰ جب خاموش ہوا تو بڑے دکھ اور تاسف کا اظہار کرتے ہوئے معتصم کہنے لگا، ہمارے لیے یہ بڑی بدقسمتی بلکہ بڑی بدنامی کا باعث ہے کہ ہمارے ہی شہر کی ایک بیٹی کو رومن دریائے دجلہ سے اٹھا کر لے گئے۔ کل کو وہ اس سے بڑا کوئی حادثہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا وہ اکیلے نہیں کر سکتے۔ جب سے میں نے ایکاسیہ کی گمشدگی کا سنا ہے، میں اس موضوع پر کافی سوچ چکا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ شہر کے اندر رومنوں کے آدمی ہیں جن کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، اور ان سے رابطہ رکھنے کے بعد ہی وہ ایکاسیہ کو یہاں سے اٹھا لے جانے کی سعی کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ثانوی موضوع ہے جس پر بعد میں بھی گفتگو کی جائے گی۔ ہمیں ہر صورت میں سمرہ شہر میں ان لوگوں کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا ہوگا جن کے قسطنطنیہ کے رومنوں کے ساتھ روابط اور تعلقات ہیں۔ فی الوقت جو سب سے پہلا موضوع ہے وہ ایکاسیہ کو قسطنطنیہ سے نکالنا ہے، اور ظاہر ہے یہ کام صرف ایتاق ہی کر سکتا ہے، اس لیے کہ ایک تو وہ پہلے وہاں جا چکا ہے، ایک بار ایکاسیہ اور اس کی ماں کو وہاں سے نجات بھی دلا چکا ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ایکاسیہ ایتاق کو پسند کرتی ہے، اور ایتاق کے علاوہ وہ کسی پر اعتماد اور بھروسہ بھی نہیں کر سکتی، اور پھر یہ خطرناک مہم ایتاق جیسا شخصی کامیاب انجام کو پہنچا سکتا ہے۔ اب رہی بات کہ اس کی شروعات کیسے کی جائے، تو اسحاق بن یحییٰ، تمہیں پتہ ہے کہ چند روز پہلے ارض شام کی طرف سے جو قاصد آئے انہوں نے یہ بھی اطلاع دی تھی کہ ایتاق اور اشناس نے نہ صرف یہ کہ رومنوں کے بہترین جرنیل فرزون اور تولک کو ایک ہولناک جنگ میں بدترین شکست دی، بلکہ ایتاق اور اشناس دونوں اناتولیہ کے میدانوں میں گھس گئے اور فرزون اور تولک کی مدد کے لیے ازمیر اور قونیہ سے آنے والے لشکریوں پر باری باری حملہ آور ہوئے۔ شبخون مارا اور ان دونوں لشکروں کو بھی انہوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ سارے حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ رومن ارض شام کی سرحدوں پر ہمارے ہاتھوں اپنے پے در پے شکستوں کا انتقام ہم سے لینے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن ہم انہیں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایتاق جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا ہے، اور بد سے بدترین دشمن اور بڑی سے بڑی طاقت کو بھی شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایکاسیہ کو قسطنطنیہ سے نکالنے کی اس مہم پر روانہ ہو جاتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں رومن پھر حملہ آور ہوتے ہیں تو اشناس اکیلا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اشناس ایک اچھا سالار ہے، جرأت مند اور دلیر ہے، بروقت فیصلہ کرنے کا جوہر بھی رکھتا ہے، لیکن اب تک زیادہ تر ایتاق کے نائب ہی کی حیثیت سے کام کرتا رہا ہے، اور اس کے نائب ہی کی حیثیت سے اس نے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ وہ ایتاق کی رہنمائی میں بہترین سالار ثابت ہوا ہے۔ اب جو فیصلہ میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ یہاں سے ایتاق کا کوئی متبادل ہونا چاہیے جو واپس جا کر پہلے قسطنطنیہ سے آنے والے اس جوان سے بات کرے کہ وہ کب تک ایتاق کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہے۔ یہاں سے جا کر وہ ایتاق کو پورے حالات بتائے۔ یہ حالات سنتے ہی میرا اندازہ ہے کہ ایتاق فوراً قسطنطنیہ روانہ ہو جائے گا، اور میری طرف سے تم اشناس کے ساتھ سرحدوں پر کام کرنے کے لیے بغا کبیر کو روانہ کر دو۔ بغا کبیر اپنے ساتھ ایک محافظ دستہ بھی لیتا جائے، اس نوجوان کو بھی اپنے ساتھ لے جائے، اور وہاں جا کر وہ جوان پورے حالات ایتاق سے کہے۔ مجھے امید ہے کہ ایتاق بہت جلد ایکاسیہ کو قسطنطنیہ سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب مزید کہو کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اسحاق بن یحییٰ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، امیر المؤمنین، اب میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ ایتاق کی جگہ لینے کے لیے کسی سالار کو یہاں سے روانہ کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی تورک نام کا جو جوان قسطنطنیہ سے آیا ہے
وہ بھی ایتاق کی طرف روانہ ہو جائے۔ اب معاملہ طے ہو چکا ہے، مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اسحاق بن یحییٰ کھڑا ہو گیا۔ پھر معتصم کی طرف سے اجازت ملنے پر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایک بار پھر اسحاق بن یحییٰ اپنے دیوان خانے میں داخل ہوا۔ وہاں ابھی تک تورق، قسطونہ، غمران، امیمہ اور زبیر سے گفتگو کر رہا تھا۔ اسحاق بن یحییٰ جہاں سے اٹھ کر گیا تھا وہیں پر بیٹھ گیا۔ پھر تورق کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز، اس سلسلے میں امیر المؤمنین معتصم سے تفصیل کے ساتھ میری گفتگو ہو گئی ہے۔ پہلے یہ بتاؤ تم یہاں کتنے دن قیام کرنا پسند کرو گے؟ تورق نے فوراً اسحاق بن یحییٰ کی طرف دیکھا۔ میرے محترم، میرا یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں، مجھے فی الفور ایتاق کو اپنے ساتھ لے کر قسطنطنیہ کا رخ کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نوفل بن میخائیل ایکاسیہ کے مسلسل انکار سے برانگیختہ ہو کر کوئی نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائے۔ اگر آپ برا نہ مانیں اور محسوس نہ کریں تو میں آج اور اسی وقت یہاں سے ارض شام کی سرحدوں کی طرف روانہ ہونا پسند کروں گا۔ اگر آپ میرے ساتھ میری رہنمائی کے لیے کسی کو بھیج دیں تو آپ کی مہربانی۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو میں اکیلا ہی ایتاق کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اسحاق بن یحییٰ ایک بار پھر کھڑا ہو گیا تھا اور کہنے لگا، اگر تم قیام نہیں کرنا چاہتے، ابھی یہاں سے ایتاق کی طرف روانہ ہونا چاہتے ہو، تو مجھے ایک بار پھر تمہارے کوچ کا انتظام کرنے کے لیے باہر جانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اسحاق بن یحییٰ باہر چلا گیا اور زبیر کو اس نے روانہ کر دیا کہ وہ بغا کبیر کو ساتھ لے کر آئے۔ بغا کبیر جب وہاں پہنچا تو اس نے تورق سے متعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ بغا کبیر ہمارے عمدہ سالاروں میں سے ہیں۔ جب تک تم ایتاق کو اپنے ساتھ قسطنطنیہ لے جاؤ تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے فرائض بغا کبیر سر انجام دیں گے۔ اگر تم رکنا نہیں چاہتے، قیام نہیں کرنا چاہتے تو پھر اٹھو، باہر ایک محافظ دستہ کھڑا ہے جو تمہارے ساتھ جائے گا۔ بغا کبیر بھی تمہارے ہمراہ ہوگا۔ اس طرح بغا کبیر اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ بآسانی تمہیں ایتاق کے پاس پہنچا دے گا۔ اس پر تورق اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک الوداع سی نگاہ اس نے قسطونہ پر ڈالی اور کہنے لگا، مادر محترم، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آپ دعا کریں، بہت جلد ایکاسیہ آپ کے پاس یہاں سمرہ شہر میں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اسحاق بن یحییٰ اور تورق وہاں سے نکلے۔ زبیر بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا تھا۔ جب وہ حویلی سے باہر نکلے تو تورق نے دیکھا گھوڑ سواروں کا ایک دستہ وہاں کھڑا تھا۔ وہ اس محافظ دستے کے پاس آن کھڑا ہوا۔ اتنی دیر تک زبیر اندر سے اس کا گھوڑا بھی تیار کر لایا تھا۔ بغا کبیر کا گھوڑا بھی مسلح دستے کے لشکریوں کے درمیان کھڑا تھا۔ بغا کبیر اسحاق بن یحییٰ سے مصافحہ کرنے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ زبیر سے تورق نے اپنے گھوڑے کی لگام لے لی۔ رکاب میں پاؤں جماتے ہوئے وہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ بغا کبیر اپنے محافظ دستے کے ساتھ تورق کو ساتھ لے کر شام کے سرحدی علاقوں کا رخ کر رہا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ ایتاق اور اشناس دونوں مغرب کی نماز پڑھنے اور کھانا کھانے کے بعد اپنے لشکر کے اندر گھومتے ہوئے لشکریوں کے احوال کا جائزہ لے رہے تھے کہ لشکرگاہ میں بغا کبیر اپنے محافظ دستے اور تورق کے ساتھ داخل ہو گیا۔ قریب آ کر ایک جست کے انداز میں بغا کبیر اپنے گھوڑے سے اتر پڑا۔ پھر باری باری وہ ایتاق اور اشناس سے ملا تھا۔ اس کے بعد ایتاق اور اشناس دونوں اس کے ساتھ آنے والے محافظ دستے کے افراد سے مل رہے تھے۔ اس کے بعد بغا کبیر نے ایتاق اور اشناس دونوں سے تورق کا تعارف کروایا۔ اس کا نام سن کر ایتاق سنجیدہ ہو گیا۔ بغا کبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اسے میرے ساتھ خیمے میں لے کر آؤ۔ ساتھ ہی ایک چھوٹے سالار کو ایتاق نے حکم دیا کہ بغا کبیر کے ساتھ آنے والے محافظ دستے کے افراد کے قیام اور ان کے کھانے کا اہتمام کر دے۔ پھر ایتاق، اشناس اور بغا کبیر تینوں تورق کو لے کر خیمے میں داخل ہو گئے۔ یہ ایتاق کا خیمہ تھا۔ جب سب نشستوں پر بیٹھ گئے تب تورق کی طرف دیکھتے ہوئے ایتاق نے مخاطب کیا، اب مجھے تم ایکاسیہ کے متعلق پورے حالات و احوال سناؤ۔ اس پر تورق سنبھل کر بیٹھا۔ پھر تفصیل کے ساتھ اس نے دریائے دجلہ کے کنارے سے قسطنطنیہ کے مقابلے کے میدان کے سالار شابور کے ایکاسیہ کو اغوا کرنے، نوفل بن میخائیل کے سامنے پیش کیے جانے سے، اسے شادی کرنے سے انکار
اور اس سے مقابلے کے میدان کے کمرے میں اسیر کر دینے کے سارے واقعات تفصیل سے سنا ڈالے تھے۔ اور جب تک تورک بولتا رہا، ایتاق بڑے انہماک سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تو تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایتاق نے پوچھا، میں نے تو سن رکھا تھا کہ ایکاسیا کے ساتھ تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ دوران گفتگو تم نے انکشاف کیا کہ تم ایکاسیا سے دستبردار ہو چکے ہو۔ کیا ایسا تم نے اس بنا پر کیا ہے کہ شاپور کے ہاتھوں نوفل بن میخائیل کے کہنے پر ایکاسیا بے آبرو اور بے عصمت ہو چکی ہے؟ ایتاق کے ان الفاظ پر تورک چونکا۔ مسلمانوں کے سالار، آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ ایکاسیا کو شاپور بے عصمت کر چکا ہے؟ ایتاق نے پھر تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ مت پوچھو کہ مجھے کیسے خبر ہوئی، میں نے جو سوال تم سے کیا ہے اس کا جواب نہیں دیا۔ محترم ایتاق، ایسی کوئی بات نہیں، گلا صاف کرتے ہوئے تورک نے کہنا شروع کیا۔ میں ایکاسیا سے اس بنا پر دستبردار نہیں ہوا کہ وہ شاپور کے ہاتھوں بے آبرو ہو چکی ہے۔ اس کے بے آبرو ہونے سے پہلے ہی میں اس سے دستبردار ہو چکا تھا، اس لیے کہ میں اس سے ملاقات کر چکا تھا۔ دوران ملاقات اس نے مجھے بڑے جذباتی انداز میں بتایا تھا کہ وہ آپ کو پسند کرتی ہے، آپ ہی کی زندگی کی ساتھی بن کر رہنا چاہتی ہے۔ ایسی صورت میں اس پر میں کیوں اپنا حق جتاتا؟ میں اسے آزاد کر چکا ہوں، صرف اس لیے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، نہ ہی میری اس کی ذات میں کوئی دلچسپی ہے۔ اگر میں اسے اپنے پاس رکھ بھی لیتا، اپنا بھی لیتا، تو نہ میرے ساتھ وہ خوش رہ سکتی اور نہ مجھے خوش رکھ سکتی، اس لیے کہ اس کے دل میں نہیں آپ جگہ پا چکے ہیں۔ بس یہی وجہ ہے اسے دستبردار ہونے کی۔ تورک جب خاموش ہوا تو ایتاق بول پڑا، اب میرے پاس آنے سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ ادھر وانگی سے پہلے ایکاسیا سے تفصیل کے ساتھ میری گفتگو ہوئی تھی اور میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ میں اس کی رہائی کا سامان کروں گا، کیونکہ اسے وہاں سے نکالا جانا انتہائی ضروری ہے، ورنہ وہ بیچاری وہیں سسک سسک کر جان دے گی۔ کچھ دیر خاموش رہ کر ایتاق نے کچھ سوچا، اس کے بعد پہلے سے زیادہ بیزار سے انداز میں اس نے تورک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ جو تم ایکاسیا کی رہائی کے سلسلے میں میرے پاس آئے ہو، پھر مجھے اپنے ساتھ قسطنطنیہ لے جاؤ گے، تو اس ساری تگودوں میں اس ساری جدوجہد کا انعام تمہیں ملے گا۔ میں کسی انعام اور رقم کے لالچ میں آپ کی طرف تو نہیں آیا، میں صرف ایکاسیا کی بہتری کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اسیری کی زندگی کے دوران اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اسی بنا پر میں اپنے آپ کو خطرات میں ڈالتے ہوئے آپ کی طرف آیا ہوں، تاکہ ایکاسیا کو وہاں سے نکال کر آپ کے ساتھ محفوظ کر دیا جائے۔ تورک جب خاموش ہوا تو ایتاق پھر کہنے لگا، یہ جو تمہارے نوفل بن میخائیل نے میری گرفتاری پر 100 سرخ اونٹوں کی رقم کا انعام رکھا ہے، اگر تمہارے راستے میں وہ حائل ہو گئی تو پھر ایسی صورت میں نہ میں ایکاسیا کو نکال سکوں گا اور نہ خود اپنی جان بچا سکوں گا۔ لمحہ بھر کے لیے تورک ہانپا، جلد ہی اپنے آپ کو سنبھال کر کہنے لگا، آپ اس انعام کی کوئی فکر مت کریں، کسی کو خبر بھی نہ ہوگی کہ آپ ایکاسیا کو وہاں سے نکالنے کے لیے قسطنطنیہ پہنچ چکے ہیں۔ جب کسی کو خبر ہی نہ ہوگی تو پھر کون آپ کو گرفتار کر سکتا ہے؟ اور اگر تم نے ہی نوفل بن میخائیل کو میری وہاں آمد کی اطلاع کر دی تو؟ ایتاق نے پھر تورک کو گھورا۔ مسلمانوں کے سالار، آپ دوسری بار میرے جذبوں کی ناقدری کر رہے ہیں۔ تورک نے پورا احتجاج کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں یہ سب کچھ ایکاسیا اور اس کی ماں کی بھلائی کی خاطر کر رہا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیا تم یہ بات ثابت کر سکتے ہو کہ تمہیں 100 اونٹوں کی رقم کا لالچ نہیں؟ میں یہاں کیسے ثابت کر سکتا ہوں؟ آپ میرے ساتھ قسطنطنیہ چلیں، اگر میں ایکاسیا کو وہاں سے نکالنے میں آپ کی پرخلوص مدد کروں تو میں سچا، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو میں جھوٹا۔ ایتاق نے پھر اسے گھورا، اگر میں یہاں ثابت کر دوں کہ تم صرف 100 سرخ اونٹوں کی رقم کے لالچ میں یہ سب کر رہے ہو تو پھر؟ تورک پہلے سے بھی کہیں زیادہ لرز کر کانپ گیا تھا، ہکلاتے ہوئے کہنے لگا، آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اگر آپ قسطنطنیہ نہیں جانا چاہتے تو نہ صحیح، میں آپ کو زبردستی تو
اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا؟ اگر آپ ایکاسیہ کو وہاں سے نکالنے کا عزم نہیں رکھتے تو میرا یہاں قیام کرنا بھی بے سود ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت قسطنطنیہ روانہ ہو جاؤں گا اور ایکاسیہ سے جا کر کہہ دوں گا کہ مسلمانوں کے سالار ایتاق تم میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے اور نہ میں تمہیں قسطنطنیہ کی اسیری سے نکال کر اپنے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ ایسا کر کے میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ تورک رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ آپ نے کہا ہے کہ آپ یہاں ثابت کر سکتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ انعام کے لالچ کی خاطر کر رہا ہوں، تو یہ بھی آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ تورک، میں تم سے کوئی زیادتی نہیں کر رہا، بلکہ جو کچھ کہوں گا وہ سچ کہوں گا، اور تم پر کوئی الزام تراشی ہوگی اور نہ تم سے کوئی زیادتی ہوگی۔ بڑی سنجیدگی سے تورک کی طرف دیکھتے ہوئے ایتاق نے کہنا شروع کیا، تورک، کیا تم نوفل بن میخائیل سے نہیں ملے تھے؟ تورون بھی وہاں تمہارے ساتھ تھا۔ تم نے اسے پیشکش کی تھی کہ تم ایتاق کو قسطنطنیہ لے کر آؤ گے اور تورون وہیں قیام کرے گا۔ جواب میں نوفل بن میخائیل نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم ایتاق کو اس کے پاس پہنچا دو تو تمہیں 100 سرخ اونٹوں کی رقم کی قیمت مل جائے گی اور 50 سرخ اونٹوں کی قیمت تورون نام کے ملاح کو ادا کر دی جائے گی۔ کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ جھوٹ مت بولنا۔ اب میں تم پر یہ بھی انکشاف کر دوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اس وقت پیش آئی جب دوسری بار ایکاسیہ کو نوفل بن میخائیل کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور اس نے اس کے حرم میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے قصر سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی تم اور تورون نوفل کے پاس گئے اور مجھے گرفتار کرانے کی پیشکش کی۔ اس پر تمہیں نوفل بن میخائیل نے انعام کا لالچ دیا۔ اسی انعام کے لالچ میں تم قسطنطنیہ سے نکلے، پہلے سمرہ گئے، پھر سمرہ سے نکل کر بغا کبیر کے ساتھ یہاں آئے ہو۔ بولو، کیا میں نے سچ نہیں کہا؟ اب ایتاق کے ان الزامات سے تورک کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، لیکن اپنے آپ کو اس نے سنبھالے رکھا اور فوراً کہنے لگا، یہ سراسر الزام ہے۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں یہ سب کچھ انعام کے لالچ میں کر رہا ہوں؟ اس بار ایتاق نے کھا جانے والے انداز میں تورک کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ثبوت تو میں ابھی تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، ثبوت بھی ایسے جسے نہ تم ٹھکرا سکو گے اور نہ ہی انکار کر سکو گے، نہ اس کا کوئی رد پیش کر سکو گے۔ اس ثبوت کے سامنے تمہیں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی گردن کو خم کرنا ہوگا۔ پھر ایتاق موڑا۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے اشناس کے کان میں خسر پسر کی، جسے سن کر اشناس باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اشناس واپس لوٹا۔ اس کے پیچھے پیچھے خیمے میں تورون نام کا قسطنطنیہ کا ملاح داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی تورک کا رنگ پیلا ہو گیا تھا۔ تورون کو ایتاق نے اپنے پہلو میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گیا تب ایتاق نے تورون کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تورک، تورون نام کے اس ملاح کو تم جانتے ہو؟ تورک کی گردن جھک گئی اور بولا، بالکل، میں اسے جانتا ہوں، میں اس سے انکار نہیں کروں گا۔ اگر اس نے مجھ پر کچھ الزامات لگائے ہیں تو یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تورون غصہ کھا گیا اور اپنا ہاتھ اس نے تورک کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، اس کا سر اوپر اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، تورک، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو۔ کیا تم نے مجھے اپنے ساتھ ملا کر نوفل بن میخائیل کو ایتاق کی گرفتار کرانے کی پیشکش نہیں کی تھی؟ کیا تم مجھے یہ کہہ کر وہاں سے رخصت نہ ہوئے تھے کہ میں وہیں رہوں اور تم سمرہ جا کر ایتاق کو لے کر آؤ گے؟ یاد رکھنا، میری نگاہوں میں ایکاسیہ کی حالت ایک بیٹی کی سی ہے۔ جو کچھ تم انعام کے لالچ میں کر رہے ہو، میں ایسا کرتا تو سمجھنا میں اپنی بیٹی کو فروخت کر دیتا، لیکن میں ایسا بے غیرت نہیں ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو وہاں سے نکال کر یہاں پہنچانا چاہتا ہوں جہاں وہ خوش رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میرا کوئی مدعا نہیں۔ کیا اب بھی تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم پر الزام تراشی کی جا سکتی ہے؟ کیا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ اشناس اور بغا کبیر ابھی تک خاموش بیٹھے تھے۔ اس انکشاف پر دونوں کے چہرے غصے میں غضبناک ہو گئے تھے۔ اشناس سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے بغا کبیر ایتاق کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ایتاق میرے بھائی، ایسے شخص کو زندہ رہنے اور اس زمین پر چلنے کا کوئی حق نہیں۔ ایسے شخص کی گردن کاٹنے میں تو ذرہ برابر بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔
ایتاق مسکرایا اور کہنے لگا، اس کا انجام یقیناً یہی ہوگا۔ پہلے بغا کبیر کے ساتھ ایتاق نے تورون کا پورا تعارف کروایا، پھر تورون کی طرف دیکھتے ہوئے ایتاق کہنے لگا، تورون، اس تورک کے مقدمے کا میں تمہیں ہی منصف قرار دیتا ہوں۔ جو سزا تم تجویز کرو گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ تورون نے کچھ سوچا، پھر بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا، امیر، یہ بڑا زہریلا ناگ ہے، اسے کسی بھی صورت میں قسطنطنیہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر یہ وہاں پہنچ گیا تو نہ صرف یہ کہ مجھے اور آپ کو ڈسنے کا اہتمام کرے گا، بلکہ وہاں ایکاسیا کا بھی خاتمہ کر کے رہ جائے گا۔ اس کی سزا یہی ہے کہ اس سانپ کا خاتمہ کر کے اسے یہی دفن کر دیا جائے۔ یہ جو کچھ کر رہا ہے اونٹوں کی رقم کے لالچ میں کر رہا ہے۔ اس کا ساتھ میں اس لیے دیتا رہا کہ اگر میں اس پر وہاں اپنے جذبات کا اظہار کرتا تو یہ میری بھی شکایت نوفل بن میخائیل سے کرتا اور میرا کام تمام کرانے میں تاخیر سے کام نہیں لیتا۔ لمحہ بھر کے لیے تورون رکا، پھر تورک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تورک، کسی دھوکے اور فریب میں مت رہنا کہ جب تم قسطنطنیہ سے سمرہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تو میں تمہاری غیر موجودگی میں اپنی بیٹی ایکاسیا سے ملا تھا اور اسے وہاں سے نکالنے کی تفصیل بھی میں نے طے کر لی تھی۔ اس نے ہم دونوں پر یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ نوفل بن میخائیل کے حرم میں کسی بھی صورت میں داخل نہ ہوگی، اور تمہارے بعد جب میں اس سے ملا تو اس نے مجھ پر انکشاف کیا کہ ایتاق سمرہ میں نہیں بلکہ شامی سرحدوں پر ہے۔ لہٰذا تم جس وقت سمرہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تو تمہارے پیچھے میں نے وہاں سے کوچ کیا اور یہاں پہنچا۔ اس پر تورک منہ سے تو کچھ نہ بولا، بس گردن جھکائی رکھی اور خاموش رہا۔ اس پر ایتاق نے بغا کبیر اور اشناس کو مخصوص اشارہ کیا، جس پر وہ تورک کو پکڑ کر باہر لے گئے اور پھر اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔